ہر شخص کی نظر اس چیز پہ ہے کہ ایران کا اگلا قدم کیا ہوگا، کیا اسرائیل بڑے خطرے میں ہے؟ اس کا جواب ہاں میں ہے، کیونکہ ایران کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ جنگ کا رخ بدل دے۔ کیونکہ ایران کی فوجی حکمت عملی ہمیشہ براہ راست اور بالواسطہ دونوں رہی ہے۔ ایران کے پاس مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا بیلسٹک میزائل پروگرام موجود ہے۔ ایران کے میزائل کی اقسام کی بات کی جائے یا میزائل سسٹم کی بات کی جائے تو شہاب 3 تقریباً 1300 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے، سجل تقریباً 2000 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے، اس کے علاوہ عماد 1700 سے 2000 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے، لیکن اس سے بڑا میزائل بھی ایک ہے۔ ایران کا خورام شہر میزائل 4000 سے 2000 کلومیٹر سے زائد کی رینج رکھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران بآسانی اسرائیل کے اندر موجود اہم فوجی اڈوں، ایئر بیسز اور اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، کیونکہ مختلف دفاعی تجزیوں کے مطابق ایران کے پاس ہزاروں شارٹ رینج میزائل، سینکڑوں میڈیم رینج بیلسٹک میزائل، کروز میزائل، طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرونز، یہ سب کچھ ایران کے پاس موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو اپنی دفاعی شیلڈ جیسے آئرن ڈوم اور دیگر سسٹم پر مکمل انحصار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ایران ایک ساتھ سینکڑوں میزائل فائر کر دے تو دفاعی نظام پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کا دوسرا ہتھیار پراکسی وار ہے۔ ایران صرف براہ راست جنگ نہیں لڑتا، اس کے اتحادی لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثی، عراق میں ملیشیاز، اگر یہ سب ایک ساتھ اسرائیل یا امریکی مفادات کو نشانہ بنائیں تو جنگ ایک ملک سے نکل کر پورے خطے میں پھیل سکتی ہے۔ دیکھا اور سوچا یہ جا رہا ہے کہ کیا ایران امریکہ کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے؟ جی ہاں، بنا سکتا ہے۔ خلیج میں امریکی اڈے جیسے قطر، بحرین، عراق، یہ سب ایران کے میزائل رینج میں آتے ہیں اور ایران نے ان پر میزائل داغے بھی ہیں۔ اگر امریکہ براہ راست شامل ہوتا ہے تو ایران ان اڈوں کو مزید نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا اور ہمت بھی رکھتا ہے۔ اس جنگ کا بدترین ممکنہ منظرنامہ بھی ہے۔ اگر جنگ بڑھتی ہے تو تیل کی قیمتیں آسمان پر جا سکتی ہیں، خلیج فارس بند ہو سکتا ہے، عالمی معیشت کو شدید دھچکا لگ سکتا ہے، لبنان، شام، عراق جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک علاقائی نہیں بلکہ عالمی بحران بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار تیار ہو چکا ہے یا موجود ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، کیونکہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں، اس پر عالمی سطح میں بحث جاری ہے، لیکن سرکاری طور پر ایران نے کبھی ایٹمی ہتھیار رکھنے کا اعلان نہیں کیا، جبکہ ایران کے دشمن ممالک یا ایران پر حملہ کرنے والے ممالک کا یہ سوچنا یا ماننا ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہے اور جلد وہ اس کا اعلان کر دے گا۔ اگر یہ جنگ اسی سطح تک پہنچ گئی تو یہ پوری دنیا کے لیے خطرناک موڑ ہوگا۔ فی الوقت کی صورتحال کے مطابق ایران فوری طور پر محدود لیکن طاقتور میزائل حملے جاری رکھے گا، پراکسی جنگ کو بڑھا سکتا ہے، براہ راست اسرائیل پر دباؤ بھی ڈال سکتا ہے، امریکہ کو وارننگ دینے کے لیے اس کے اڈوں کو نشانہ بھی بنا سکتا ہے، لیکن مکمل آل آؤٹ وار دونوں ملکوں کے لیے تباہ کن ہوگی۔ پاکستان پر اس کا اثر پڑے گا۔ پاکستان براہ راست اس جنگ میں شامل نہیں، لیکن تیل مہنگا ہوگا، ڈالر بڑھے گا، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، خطے میں سیکیورٹی دباؤ پڑے گا، کیونکہ یہ جنگ صرف میزائلوں کی نہیں، یہ اسٹریٹجی، صبر اور عالمی طاقتوں کی شطرنج ہے۔ اگر سفارتکاری ناکام ہوئی تو مشرق وسطیٰ ایک بڑے بحران میں جا سکتا ہے۔ آج کے دن میں تہران میں متعدد مقامات کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا، ان میں ایرانی وزارت دفاع، وزارت انٹیلیجنس اور اٹامک توانائی کے ادارے سمیت حکومتی اور سیکیورٹی تنصیبات شامل تھیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے دفتر کمپاؤنڈ پر بھی حملہ ہوا۔ ایرانی حکام اور اسرائیلی ذرائع کے مطابق وہاں شدید نقصان ہوا ہے۔ اگرچہ خامنائی خود بخیر ہیں یا محفوظ مقام پر منتقل ہو چکے ہیں، تاحال کوئی باقاعدہ تصدیق نہیں ہوئی۔ میناب ہرمزگان صوبہ میں شجارہ طیبہ نامی لڑکیوں کے پرائمری اسکول پر حملہ ہوا، جس میں بچوں سمیت 80 سے زائد افراد ہلاک اور بے شمار زخمی ہوئے ہیں، جسے ایران نے خصوصی طور پر اسکول پر حملہ قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ تہران کے علاوہ دیگر بڑے شہروں جیسے اصفہان، تبریز، کرمانشاہ اور دیگر مشرقی اور شمالی شہروں میں بھی حملے ہوئے ہیں، جہاں سیکیورٹی اور فوجی مقامات نشانہ بنائے گئے۔ حالانکہ ان سب کے تفصیلی اثرات ابھی رپورٹس ہو رہے ہیں۔ تہران اور دیگر علاقوں میں ایرانی بیلسٹک میزائل سائٹس، ایئر ڈیفنس سسٹم اور آرمی پاسدارانہ انقلابی گارڈز کے کمانڈو اور کنٹرول مراکز بھی حملے کا ہدف بنے ہیں۔ خامنائی اور ان کی فیملی کی شہادت کی رپورٹ کی اگر بات کی جائے تو اس حوالے سے مختلف ذرائع میں مخالف دعوے اور اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ بعض اسرائیلی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے کمپاؤنڈ پر تباہ کن اثر ہوا، اور بعض اشاروں میں کہا گیا کہ ان کے دفتر یا رہائش گاہ کو براہ راست نشانہ بنایا گیا، لیکن ایرانی اور امریکی حکومت نے اس دعوے کو کوئی باضابطہ تصدیق نہیں کی۔ سوشل میڈیا اور بعض رپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹے یا خاندان کے کچھ افراد حملے میں مارے گئے، مگر یہ معلومات مستند بین الاقوامی ذرائع
یا کسی سرکاری ذرائع نے نہیں تصدیق کی۔ یہ دعوے غیر سرکاری ہیں اور متعلقہ سرکاری اداروں نے نہ تو تصدیق کی نہ ہی باقاعدہ جواب دیا ہے۔ اس وجہ سے ان دعووں کو اہم مگر غیر تصدیق شدہ اطلاعات کے طور پر ہی دیکھا جانا چاہیے۔